پڑھی وقال یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی جو شکوہ کریں گے اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ شکوائے پیغمبر، شکوائے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکوہ قیامت کے دن کریں گے، لیکن خبر پہلے آ چکی ہے۔ قرآن میں واضح آیت ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ بریلوی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقالا قرآن کی آیت ہے، قیامت کا دن ہوگا یا رب، اللہ کے حبیب عرض کریں گے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، انا قوم اتخذونی، یہ میری قوم، ھذا القرآن، اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ انا قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، اسے چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ قوم کس قوم کی طرف اشارہ کریں گے؟ اپنی امت کی طرف، لیکن سب امت نہیں ہوگی، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، دین سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن ایک نور ہے۔ کیا ہے قرآن؟ ایک واضح روشن کتاب ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر چیز کے ذکر کو قرآن مبین روشن کتاب میں رکھ دیا ہے۔ روشن کتاب کیسی ہے؟ ہدایت ہی ہدایت، ہدایت ہی ہدایت، قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جب ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ روشن کتاب ہے۔ روشن ایسی ہے جو قرآن کے ساتھ تمسک رکھے گا، للہ، قرآن پڑھے گا، پڑھائے گا للہ، اللہ کی خاطر، کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ اسے عزت دے گا، قیامت کے دن اللہ اسے عزت دے گا جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد، پاک بی پی دے دشمنات لعنت، بے شمار، بار محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیرکم، حدیث ہے، حدیث نبوی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بہترین امتی، سب سے اچھا، سب سے عبدالغفور صاحب اچھا انسان، بہتر انسان کون ہے اللہ کی نظروں میں؟ اللہ کے حبیب کی نظروں میں۔ ظاہر ہے جو اللہ کے حبیب کی نظروں میں اچھا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی اچھا ہے، خدا اسے اچھا سمجھتا ہے۔ کیا؟ خیرکم، سب سے بہتر ہے، اچھا، نیک ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن خود پڑھا ہوا ہے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، سب سے بہتر انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ تو کیوں ہر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر، اسی قرآن کے اندر محکم آیات بھی ہیں، واضح، متشابہ آیات بھی ہیں، غیر واضح، مطلب یہ ہے اس کا مفسر ہوتا ہے، وہ حقیقی مفسر اللہ کے حبیب ہیں۔ 14 ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں ہیں، معصوم گناہوں سے پاک ہستیاں ہیں، وہ 14 ہستیاں، متشابہ آیات بھی ہیں، محکم آیات بھی ہیں، مطلق آیات بھی ہیں، مقید آیات بھی ہیں، مبین آیات بھی ہیں، مجمل آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں، عام آیات بھی ہیں، خاص آیات بھی ہیں۔ یہ آیات کی اقسام ہیں، لیکن ساری محکم، متشابہ، مطلق، مقید، عام، خاص، ساری آیات جتنا مجموعہ ہے تمام اللہ کی طرف سے ہے، پورا کا پورا۔ قرآن کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو کلام آدمی ہو، سارے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ سارے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں؟ قرآن کے اندر ایک دلیل موجود ہے، کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں، تو پھر ہم ایک حرف میں شک نہیں کر سکتے، ایک لفظ میں شک نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے ہے۔
تو حقیقت ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، ترجمہ سنیں گے، تو آپ کو ایسا ایک سرور، دل کو سکون، دل میں ایک چراغ جل جائے گا جو اس کی روشنی وسیع اتنا ہوتی چلی جائے گی، اس کی روشنی تمہیں چلنے پھرنے میں مدد دے گی، اس کی روشنی موت کے وقت بھی تمہیں مدد دے گی، اس قرآن کی روشنی تمہیں حالت سکرات میں بھی مدد دے گی، قرآن کی روشنی تمہیں ملک الموت جس وقت روح قبض کر رہا ہوگا، قرآن کی روشنی اس وقت بھی مدد دے گی، اور جس وقت آپ کو قبر میں آپ کے ورثاء لٹا کر دفن کر کے چھوٹی سی جگہ میں واپس چلے آئیں گے، قبر میں کوئی نہیں ہوگا مددگار آپ کا، یا یہی ہو گیا قرآن ہوگا یا اہل بیت کی ولایت کا نور ہوگا، ایسا ہے نا؟ تو قرآن میں کون ہے؟ نہ آپ کا وہاں بیٹا کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہی نور دین کا نور ہوگا، یہی اسلام کا نور ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں ہمارا سانس عبادت گزرے، ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک محکم کتاب ہے، قرآن ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، اللہ نے احکام اس میں نازل کیے ہیں۔ اس لیے میرے محترم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ 2 بزرگ آ چکے ہیں، 2 بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ ادھر سے بھی 2 بزرگ ہیں، درمیان میں میرے 2 بھائی ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو میرے محترم یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن ایک نور ہے، ہمیں یہی پیغام دینا چاہیے کہ ہم اگر کیا ہے سیرت پہ، اہل بیت کی سیرت پہ چلیں گے تو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، ہمارا عمل بھی درست ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہم اٹھیں گے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، بہت سی چیزیں میں نے ملی ہیں، شیخ صدوق الرحمٰن نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے، قیامت کے دن جیسے طرح میں نے عرض کیا، قرآن شکایت بھی کرے گا، قرآن سفارش بھی کرے گا۔ قرآن شکایت کرے گا اس سے جنہوں نے قرآن پڑھا، فقط پڑھا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کیا، مکمل ضابطہ حیات اسی کی قرآن کے اندر ہے، اور فقط عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے حکم دیا، یعنی عقیدہ وہ رکھا جو قرآن نے حکم دیا، عمل وہ کیا جو قرآن نے حکم دیا، تو وہ کیا ہیں؟ قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ قرآن جن کی شکایت کرے گا، اور شکایت نہ مسترد ہوگی نہ سفارش مسترد ہوگی، نہ شکایت مسترد نہ شکایت، جس طرح سفارش مسترد ہوگی، جو قرآن جس طرح کہے گا اس تمسک رکھا تو قرآن شفاعت کرے گا۔ کیوں ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں؟ حقیقت ہے میں نے بہت سے چیزیں دیکھی ہیں، ہماری قوم بالکل قرآن سے دور ہو رہی ہے، اپنے عقیدے بنا رہی ہے، اپنے من مانی چیزیں دین کے اندر داخل کر رہی ہے، اور ہم کتنا لوگ ہیں جو ہمارے اندر حافظان قرآن ہیں، کتنا لوگ ہیں جو ہم تجوید اور قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا لوگ ہیں، مجھے اتنا ذرا بتا دیں، اگر ہماری تجوید درست نہیں ہے، جس کی ابتدائی مرحلے میں یعنی یہ ہمیں بالغ عاقل کے لیے آیت السستانی سب فقہا نے نقل کیا ہے، اگر ایک آدمی نماز اس کی صحیح، تجوید صحیح نہیں ہے، قرات صحیح نہیں ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قل قاف 2 نقطے والا ہے، قل اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل قاف 2 نقطے والا، قل بھاری آواز ہوگی، قل اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، بغیر 2 نقطوں کے پڑھ لیں، قل کھا قل کا معنی کیا ہے؟ کھا۔ اگر سورہ توحید کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو اب یہ کیا ہے؟ اے میرا حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ذات ہے، احد ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اگر یہاں پہ پڑھیں قل اے میرا حبیب کھا، تو آگے جملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں جن کو باریک پڑھا جائے تو
تو بے معنی ہیں، کچھ الفاظ ہیں جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسی ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، اور کچھ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں یہ چیز لازم ہے کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تیزی سے نہ پڑھیں، مخارج کی ادائیگی سے پڑھیں، صفات حروف ادا کریں۔ تجوید اسی چیز کا نام ہے، عمدہ بنانا، حسن پیدا کرنا، علم تجوید۔ جوّدہ یجوّد تجوید، تجوید کے معنی کیا ہیں؟ حسن پیدا کرنا اور عمدہ پڑھنا۔ قرآن کی واضح قرآن کی آیت آ گئی ہے، ورتل القرآن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یہی مقصد ہے اس کے۔ اس ترتیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنے کے ہیں، پیچھے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قرآن کو اس کے کیا ہے صحیح طریقے سے ان کے حروف کو ادا کرنا۔ کہ بلا جڑا ایک رات وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے، مطلب یہ جائز ہے؟ صرف اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ سوال یہ پیدا ہوا ہے قرآن کو ایک رات میں پڑھنا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ایک رات ہو یا جتنے ہوں، صرف یہ شرط ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک رات میں پڑھنا بہت بڑا۔ اگر تجوید کو مد نظر رکھا جائے، اگر ترتیل کو مد نظر رکھا جائے، تدویر کو مد نظر رکھا جائے، تو یہ کیا ہے، اگر اس کے اوقاف کو مد نظر رکھا جائے، حروف کی صفات کو مد نظر رکھا جائے، اور حروف کے مخارج کو مد نظر رکھا جائے، اور ترتیل، تحدیر وغیرہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، حروف حلقی کہاں سے نکلتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وقف کے احکام کیا ہیں، حروف قلقلہ کیا ہیں، یہ سارے علم تجوید کا جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کام مشکل ہے۔ جوّدہ یجوّد جو تجوید یہ ہے، اس کے اندر جو ہے یعنی اس لحاظ کو تمام، ورنہ اگر ایسی جگہ جہاں وقف لازم ہے وہاں پہ نہیں رکیں گے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا، اور جہاں پہ رکنا ضروری ہے وہاں رکیں گے تو جملہ پورا ہوگا، اگر وہاں نہیں رکیں گے تو آگے گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ مثال آپ کو شاید اٹھو مت بیٹھو، یہ مثال اس طرح دیتے ہیں نا، تو اس طرح یہ کہ اٹھو مت بیٹھو، یہ جملہ جس طرح ایک اگر سانس میں بولیں گے کوئی پتہ نہیں چلے گا، اسی طرح ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور اس کو وہاں پہ ختم کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور خصوصاً یہ تو ماشاءاللہ پاکستان کی حکومت نے یہ چیز رائج کر دی ہے، اور مجھے بڑی اس چیز کی خوشی ہے، اور بہت کچھ کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ پہلی دفعہ کام ہو رہا ہے، اور سکولوں کے اندر یہ ناظرہ قرآن اور اسلامیات پر زیادہ ہیں، ترجیحات ہیں، اور کام ہو رہا ہے، تو بہت بڑا اچھا کام ہے۔ یہ فقط یہ نہیں ہے سکولوں کی حد تک کیا جائے، سکولوں میں بھی کیا جائے، اور یہاں جو کیا ہیں گھروں میں بچے پڑھتے ہیں، جہاں جہاں یہ بہت اہم سا نکتہ ہے۔ اتنا میرا سوال ہے، ہم دنیا کو کمانے کے لیے بڑا کچھ خرچ کرتے ہیں، بڑا کمانے، لیکن دین کے لیے ہمیں جس شخص کو دین سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا کام کرتا ہے، اور ہمیں دین سے کتنی محبت ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سے واقف ہیں، شریعت کے احکام سے واقف ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایسا، ہمارے اندر یہ رجحان نہیں ہے صرف ایک ہی چیز میں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس پہ محمد وآل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، اور اسلام مٹ چکا تھا، اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میرا آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، اور سب بڑے بیٹے علی اکبر کو اسلام کی ضرورت پڑی، میرے آقا حسین نے اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہی فرماتے تھے جب قوم اشقیاء کی طرف بھیجا نا، سر پہ امامہ رکھا تو رسول اللہ کا تھا، عبا پہنائی تو رسول اللہ کی، نالین پہنائی رسول اللہ کی، سواری تھی رسول اللہ کی، تلوار تھی رسول اللہ کی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے تھے،
اور یہی جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، میرا اللہ اس قوم پہ گواہ رہے نا، میں اس قوم کی طرف وہ کڑیا جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو سیرت میں، جو صورت میں ہم شکل پیغمبر ہیں۔ جس وقت میرا دل چاہتا ہے میں نانے کی زیارت کروں، میں اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں۔ جس وقت چھوٹے نسخے کی ضرورت بھی ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیا، قوم اشقیاء کے پاس گئے، یہی کہا او ظالمو بتاؤ اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو۔ قوم اشقیاء نے کہا تھوڑا سا پانی دے دو۔ جس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اس نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس ملعون نے اتنا وزنی تیر کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، ادھر قنات کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔